دوستو اسلام کا پرچم بلند رکھنے کے لیے ارطغرل غازی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ارطغرل غازی کو دشمنوں کی چالوں کا سامنا کرنا پڑا تو کبھی اپنے ہی غدار بن کر ارطغرل کو ختم کرنے کی ناپاک ارادہ کرتے رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی میں موجود مسلمانوں کے بیس میں دشمنوں کے 5 خطرناک ترین سپاہیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ نمبر 5، افطالیہ۔ دوستو، عیسائیوں کی یہ خاص جاسوس افطالیہ امیر العزیز کے پاس ایک ملازمہ کے روپ میں رہ رہی تھی۔ یہ سارا دن جاسوسی کرتی اور اہم ترین معلومات ناصر تک پہنچا دیتی، پھر ناصر یہ معلومات صلیبیوں تک پہنچا دیتا۔ دوستو، افطالیہ اسما کے روپ میں امیر العزیز کی چچا شہاب الدین کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کرتی رہی۔ افطالیہ نے ایک بندے کو زہر دیا، مگر عدالت میں الزام امیر شہاب الدین پر لگا دیا کہ یہ عالم اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اس طرح افطالیہ نے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور بالآخر یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ نمبر 4، افراسیاب۔ دوستو، افراسیاب ایک تاجر تھا اور یہ ارطغرل غازی کے سب سے بڑے دشمن نویان کے لیے کام کرتا تھا۔ سامان خریدنے کا دکھاوا کر کے یہ کائی قبیلے کے بازار میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پاس تجارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خاتون کو اغوا کرنے آیا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے ہر خبر نویان تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، افراسیاب سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ایک سامان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب سلجان خاتون قالینوں کے کارخانے میں جاتی ہے تو یہ تاجر انہیں اغوا کر کے نویان کے پاس لے جاتے ہیں، مگر کندوک تو نہ صرف سلجان کو بچاتا ہے بلکہ یہ تاجر کو بھی جہنم واصل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کوچہ بخش۔ دوستو، کوچہ بخش ارطغرل کے جانی دشمن نویان کا ایک بیجا ہوا جاسوس ہوتا ہے اور توتکن کا خاص سپاہی بن جاتا ہے، اور توتکن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک جاسوس ہے۔ جب کائی قبیلہ ددرگا قبیلہ آ جاتا ہے تو کوچہ بخش ہر طرح کی خبر نویان کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ارطغرل کو کوچہ بخش پر پہلے سے ہی شک تھا اور اس کے بارے میں توتکن کو بہت سمجھاتے رہے، مگر توتکن ارطغرل کی ایک نہ سنی، اور آخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نویان کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر کوچہ بخش نویان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تب توتکن کو اس جاسوس کا اصلیت پتہ چل جاتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نویان توتکن کو بہت زخمی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ارطغرل کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو ددرگا اور پورے قبیلے کے سامنے کوچہ بخش کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، کمانڈر دراگوس۔ دوستو، کمانڈر دراگوس جیسے ایکٹنگ پورا ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں شاہد ہی کسی نے کی ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں ایک لنگڑے کے روپ میں رہتا ہے۔ مسلمانوں میں گھس کے یہ اپنا نام زنگوش رکھ لیتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ خطرناک جاسوس ارطغرل غازی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے مشن پر آیا ہوتا ہے۔
صفائی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گھنٹہ بجانے کا کام بھی کرتا ہے اور شام تک ساری معلومات اکٹھی کر کے واپس اپنے جانبازوں کو بتاتا ہے۔ دراگوس نے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بدبخت کا انجام بھی موت ہی نکلتا ہے۔ نمبر 1 ٹائٹوس۔ دوستو ٹائٹوس سلیبیوں کا ایک تیز ترار کمانڈر ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ٹائٹوس کسی بھی وہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا جو مسلمانوں کے خلاف لڑی جاتی۔ دوستو عیسائیوں کا سب سے وفادار یہ کمانڈر کبھی شام میں تو کبھی حلب میں بیس بدل کر گھومتا رہتا اور جاسوسی کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ یہ کائی قبیلے میں بھی بیس بدل کر جاسوسی کرتا ہے۔ یہ اپنے شاطر دماغی اور چالاکیوں کی وجہ سے ہر بار بچ جاتا ہے اور آخر کار ارطغرل غازی اسے دبوچ لیتے ہیں اور اس خطرناک جاسوس کا سر قلم کر کے اسے جہنم کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ دوستو ان سب میں سے آپ کو کون سا جاسوس خطرناک لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریئلٹی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ والسلام۔